بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم بات کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں، جو کہ قصوہ جس کا نام تھا، اور قصوہ کے بارے میں کہا تھا ہم نے کہ اس کو ایک خاص جگہ پہ باندھا جاتا تھا جو بقیع کے پاس ہی تھی، اور اس جگہ کو غرقد کہا جاتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ بدوؤں نے حملہ کیا، اور اس زمانے میں یہ بہت کامن ہوتا تھا کہ یہ حملہ کر کے لوٹ مار کر کے لوگوں کا سامان جانور لے جاتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے ان کی کمائی ہوتی تھی، آمدنی ہوتی تھی۔ یعنی یہ بہت عام تھا، جو ہائی وے رابرز تھے، بدو تھے، وہ اکٹھے آتے 20-25 تلواریں لے کے حملہ کر کے مال لوٹ کے لے جاتے اور آگے پھر جا کے بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو یہی ہوا کہ کچھ بدوؤں نے حملہ کیا اور جتنے بھی جانور بندھے ہوئے تھے ان کو کھول کے لے گئے، جس میں قصوہ کو بھی وہ لے گئے، اور جو ایک عورت جو ان کی نگہداشت کرتی تھی اس کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ یہ عورت رات کو اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور اونٹوں کی جگہ پہ گئی، تو وہاں پہ جو جتنے بھی جانور تھے ان پہ جب بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے بیٹھنے کی اجازت نہ دی، اس خاتون کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی، اور آخر یہ قصوہ کے پاس پہنچی۔ لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قصوہ ہے، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، تو لہٰذا یہ وہاں پہنچی اور قصوہ نے اس کو اجازت دے دی، اور یہ قصوہ پر بیٹھ کر اپنے واپس مدینہ آ گئی۔ جب واپس بالکل مدینہ پہنچنے والی تھی تو یہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے کہا الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ادا کیا، اور کہا کہ اے اللہ، میں پہنچ کر کیا کروں گی؟ اس نے ایک نظر مانی، اور وہ نظر کیا مانی تھی کہ میں جب مدینہ پہنچ جاؤں گی تو پہنچ کر اس اونٹ کو قربان کر دوں گی۔ یا لطیف، کہ نظر بھی مانی تو کیا مانی اس نے اور پھر اس نے آ کے سب کو بتایا صحابہ کو کہ کہاں کہاں جانور ہیں۔ صحابہ کرام گئے اور اپنے جانور وہاں سے لے کر آ گئے۔ دوسرے دن وہ خاتون اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنا اونٹ واپس کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو قربان کر دوں گی۔ آپ مسکرائے اور کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ کتنا برا شکر ہے جو تم ادا کر رہی ہو، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر پوری نہیں کر رہو، اور جو اس کی نظر نہ مانو جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے۔ یعنی یہ مسلم کی روایت ہے، کفارہ ادا کر دو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک تو کوئی ایسی منت نہیں ماننی چاہیے یا نظر نہیں ماننی چاہیے، اول تو ماننی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر مانیں تو اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، اور وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کی نظر آپ مان ہی نہیں سکتے کہ کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم کفارہ ادا کر دو اپنی قسم کا۔ بہرحال سعید ابن مصعب فرماتے ہیں کہ قصوہ سب سے تیز جانور تھا، کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، لیکن ایک دفعہ کچھ بدو آئے، وہ اپنے اونٹ لے کر آئے اور ریس کروائی جانوروں کی، تو بدو کا اونٹ جیت گیا۔ صحابہ کرام بڑے اداس ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور ہار گیا اور بدو کا جانور جیت گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کا جائز حق ہے کہ جب کوئی چیز اوپر اٹھائی جاتی ہے تو اسے نیچے لایا جاتا ہے، یہ زندگی ہے، اور صرف اللہ ذل جلال و اکرم ہے، اور صرف اللہ القہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر بھی تھی اور احد بھی تھی، یعنی جیت بھی تھی اور ہار بھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں جیت بھی ہوتی ہے اور ہار بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے اصول کیا نکلا کہ جانوروں کی ریس لگوانا حلال ہے اگر اس میں پیسہ نہیں لگایا ہے۔ تو طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جس میں ایک دفعہ قصوہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بہت ڈھونڈا اور نہیں ملی۔ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھار اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، چر کے اپنی جگہ پر واپس لوٹ آتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کو ڈھونڈنے کے لیے
सहाबा कराम को भेजा लेकिन कस्वा न मिली। तो एक मुनाफिक जो वहीं पे था उसने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये शख्स कहता है कि अल्लाह इससे 7 आसमानों से के ऊपर से बात करता है और इसका अपना जानवर खो गया है और ये उसको ढूंढ नहीं सकता कि कहाँ है। तो कहाँ ये कि ये 7 आसमानों की बात करता है कि इसके ऊपर नाजिल होती है, ज़मीन पे इसका अपना जानवर खो गया है और ये उसको ढूंढ के नहीं ला सकता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपको आके बताया कि इस तरह से मुनाफिक बात कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और कहा कि ऐ लोगों, मुझे पता चला है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, वल्लाह मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ और जो अल्लाह चाहता है मुझे बता देता है, मेरे पास इल्म गैब नहीं है। अल्लाह ने मुझे बताया है कि कस्वा फ़लाँ फ़लाँ वादी में मौजूद है और उसकी जो बाग है यानी उसका जो रस्सी है वो दरख्त के साथ फंस गई है, तो वो इस वजह से कस्वा वापस नहीं आ सक रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा कि जाओ कस्वा को छुड़ा के ले आओ। सहाबा कराम गए तो उन्होंने देखा कि वाकई ही में उसी ही वादी में कस्वा का जो रस्सी थी वो फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकती थी। 7 हिजरी में यानी कि हिजरत के 7वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए रवाना हुए तो आपने कस्वा ही पर वो सफ़र तय किया और तवाफ़ भी कस्वा पे किया। तो इससे हमें फिर क्या उसूल पता चला कि ज़रूरी नहीं कि आप बीमार ही हों तो आप तवाफ़ जो है वो सवारी पर करें, बल्कि बग़ैर बीमारी पर भी किसी भी सवारी पर सवार होकर तवाफ़ किया जा सकता है और उसमें कोई सवाब में कमी नहीं आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा पर बैठ के तवाफ़ किया था और अगर हम चाहें कि हम भी किसी सवारी पर, जैसे वहाँ पे व्हील चेयर है, उस पर या किसी और तरीके से कर सकें तो करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। और आपने हज्जुल विदा के मौके पर भी कस्वा पर सवार होकर तवाफ़ किया था। ये सऊदी अरब का जो पहला बादशाह था जो कि अब्दुल अज़ीज़ था, उसने जब अपनी हुकूमत पहली दफ़ा फॉर्म हुई थी तो रोल्स रॉयस ख़रीदी थी और उसी पर मक्का आया था और उसी ही में तवाफ़ किया था उसने, यानी रोल्स रॉयस में बैठ के उसने तवाफ़ किया था। और उलमा कहते हैं कि ये जायज़ है कि सवारी पर बैठ के तवाफ़ किया जा सकता है। बहरहाल अब तो उसको हरम को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया है। उस ज़माने में इसकी बाउंड्रीज़ नहीं होती थी, खाना काबा खुला होता था और कोई भी सवारी जो थी वो आसानी से जा सकती थी। बहरहाल और बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा पर सवार थे कि कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। सूरह फ़त जो है सूरह फ़त हज्जुल विदा के मौके पर इब्न अब्बास ने कहा कि मैंने देखा कि कस्वा बोझ से बैठी जा रही थी जबकि सूरह मायदा नाज़िल हुई। सूरह मायदा भी कस्वा पर आप बैठे हुए थे कि उसकी आयत उतरी थी। तो फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ही पर सवार थे और जब मक्का में दाखिल हुए तो इब्न अब्बास ने फरमाया कि हमने यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों का ये कहना है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देखा कि ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदै के बाब से दाखिल हुए और देखा कि आपका सर मुबारक इतना झुका हुआ था कि कस्वा की गर्दन को छू रहा था। यानी अल्लाह अकबर, ये सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातह की हैसियत से उस जगह दाखिल हो रहे थे जहाँ से आपको इतनी अज़ियतें दे कर निकाला गया था और निकलने के बाद भी अज़ियतें देने में कमी नहीं आई थी, कोई कमी नहीं की थी। 3 जंगें हो चुकी थी उनके साथ, कुरैश के साथ, उस जगह पर जहाँ पे कि आपसे इतनी दुश्मनी की गई, सहाबा कराम को मारा गया, 2 शहादतें हुई, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर जुल्म हुआ, तमाम यानी कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के 13 सालों में क्या कुछ तकलीफ़ें या अज़ियतें नहीं दी गई
اور اسی شہر کو ایک فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا ریاکشن کیا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جھکے ہوئے ہیں اور آپ داخل ہو رہے ہیں۔ عموماً ہم جب پکچروں میں دیکھتے ہیں جب فاتح داخل ہوتے ہیں تو کس انداز سے داخل ہوتے ہیں اور کیا کچھ خون اور کیا کچھ جانیں ضائع کی جاتی ہیں جب فاتح کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جب کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بالکل اسی طرح یعنی نہ بالکل سر جھکایا ہوا تھا تو داخل ہوئے، اور آپ نے پھر طواف بھی قصوہ ہی پر بھی کیا۔ حج الوداع کے موقع پر بھی جو طواف کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پر کیا، اور پھر صحابہ کرام تمام کے تمام وہاں پہ موجود تھے تو ان سب نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، اور اس قدر تکبیرات پڑھی گئی کہ مکہ کی زمین ہل کر رہ گئی۔ جب طواف ختم ہوا تو آپ نے قصوہ پر سواری تھے تو ہر بت کو اپنی لاٹھی سے گرایا، اور جیسے ہی گرتا تھا تو وہ بت ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وزحق الباطل ان باطل کان زہوقا، یعنی کہ حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، بے شک باطل تو ختم ہونے والی چیز ہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب ہم آگے سیرہ میں کریں گے کہ حنین کی جنگ کا واقعہ ہوا تھا، اور تیروں کی اتنی بارش تھی کہ صحابہ کرام وہ تمام تیر جو ہیں وہ برداشت نہ کر سکے اور بھاگے، ادھر ادھر بھاگے، لیکن قصوہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، وہ اپنی جگہ قائم کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا تو یہ سب واپس آئے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ بدر کا واقعے میں 3 لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جب اس کو سوار ہونا تھا تو 3 لوگوں کو ایک جانور ملا تھا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ آپ نے 3 لوگوں میں شیئر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، آپ تھے، لیکن آپ نے قصوہ کو شیئر کیا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں یعنی 9ویں ہجری میں واحد موقع تھا جب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کرنے کی ہدایت دے کر آپ نے مکہ بھیجا تھا، جس میں کہ مشرک بھی شامل تھے۔ وہ واحد موقع تھا جس کے اس حج میں مشرک بھی شامل تھے، مگر پھر آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ اور کس طرح سے تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو قصوہ کی آواز ہے، تو یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کون تھا؟ یہ علی بن ابن طالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پہ حضرت علی کو بھیجا تھا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ ان کو انچارج سے ہٹا کر علی رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں سورہ توبہ کی یہ آیات براۃ من اللہ جو ہے وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دوں۔ اور پھر اس میں آپ نے اعلان کیا عرفہ کے دن کہ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا حج کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر کوئی بھی مشرک جو ہے وہ مکہ میں آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نان مسلم جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو قصوہ پر بیٹھ کر ہی دعا بھی کی اور خطبہ جو تھا حج کا وہ بھی دیا، قصوہ پر بیٹھ ہی کر دیے۔ اور قصوہ پر حج کے آخری دنوں میں وہ آیات اتریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری لمحات ہیں ان کی زندگی میں، کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ منی میں قصوہ پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ نازل ہوئی تھی اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ انہ الوداع، کہ بس اب اس کے بعد آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب وداع ہی ہونا ہے۔ آپ مدینہ واپس آئے، ایک ہفتے بعد بیمار ہوئے اور چند ہی ہفتوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ قصوہ اس وقت 15 یا 16 سال کی تھی
جب آپ کے جانے کے بعد قصوہ اتنا روئی کہ وہ اندھی ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور 1 ماہ کے اندر وہ مر گئی، جبکہ ایک اونٹ کی عمر کم از کم 40 سال سے 30-40 سال تک ہوتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے، لیکن قصوہ 30 ہی سال کی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کچھ تھوڑی بہت قصوہ کے بارے میں انفارمیشن تھی جو میں نے کہا کہ ہم شیئر کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے ان کی پرسنل لائف ہے یا ان کا عمل ہے یا ان کے جو جانور ہیں جن کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے بارے میں بھی ہمیں اپنی معلومات ہونی چاہیے، کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک خچر تھا، اس کا نام دلدل تھا۔ تو یہ تمام انفارمیشن ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام آج ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا ہے جہاں پہ چاروں طرف سے اس پہ حملہ ہے۔ یعنی نالج بہت ہے، اگر آپ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کو 50 قسم کی انفارمیشن مل جائے گی۔ صرف ایک فتویٰ لینا چاہیں گے تو آپ کو 10 قسم کے فتوے کسی بھی بات پہ مل جائیں گے، لیکن کیا وہ اوتھینٹک ہے؟ کیا وہ واقعی میں صحیح ہے؟ تو اسلام کی جو حقانیت ہے، اسلام کا جو حق ہونا ہے، اسلام کی جو اصل جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم سیرہ کو جانیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو میرا مشورہ اپنے آپ کو پہلے اور آپ لوگوں کو بعد میں یہ ہے کہ سیرہ کو جس حد تک ہو سکتا ہے عام کریں۔ سیرہ کے مختلف پہلو جو ہیں، عموماً ہمیں سیرہ جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں دے دی جاتی ہے، اسلام کیسے آیا، مدینہ میں ہجرت کی، حبشہ میں ہجرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جنگوں کے بارے میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور بس پھر اس کے بعد فتح مکہ پڑھا دیا جاتا ہے، اور اسلام کے بارے میں سیرہ جو ہے وہ مکمل کر دی جاتی ہے۔ لیکن سیرہ میں بہت سے پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، جو ہماری اولاد کو پتہ ہونے چاہیے، بچوں کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا فخر ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں یا اپنے رسول کے بارے میں اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، آج ہم سیرہ کو نہیں جانیں گے، اگر ہم مسلمان اس سیرہ کو کامن نہیں کریں گے تو پھر کیا کرسچنز کریں گے، پھر کیا ہندو کریں گے، پھر کیا یہودی کریں گے؟ کون کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون ہے جو اس سیرہ کو جانے گا؟ کون ہے جو اس سیرہ کو آگے پہنچائے گا؟ کون ہے جو اس سیرہ پہ عمل کرے گا؟ بتائیں، اگر ہم مسلمان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ لہٰذا ہم سب پہ یہ حق بنتا ہے کہ ہم سیرہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو آگے پہنچائیں سیرہ، اور خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ان کو بھی سنائیں، تاکہ بچپن سے جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس وقت چاہے وہ ادھر سے ادھر نکال دیں، لیکن جو بچپن کی باتیں ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو باتیں ان کے دماغ میں گونجتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیرہ کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود بھی سیرہ کو جانیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور آگے بھی پہنچائیں، تاکہ جس نے بھی آگے پہنچایا اور جس نے عمل کر لیا اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ دینے والا ہے اس کا اجر۔ کسی انسان سے ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، کسی انسان سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے دیکھیں اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیت صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، اس میں کوئی ہمارا ذاتی خواہش نہیں ہوئے گی، ذاتی نام نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نام کو بلندی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی وہ اناؤنس کرے گا ان لوگوں کے نام جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، اور سیرہ کا علم حاصل کریں اور آگے پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔